میرے ہاتھ میں یہ جو کتاب ہے جس کا نام ہے موت کا منظر مع موت کے بعد کیا ہوگا، یعنی مرنے کے وقت کیا گزرتا ہے انسان کے اوپر اور مرنے کے بعد کیا گزرے گا۔ تو اگر آپ کتاب کی ٹائٹل کو دیکھیں گے، اس کے نیچے آپ کو یہ آگ نظر آ رہی ہے، اور ایسی آگ ہے جس سے بچنا مشکل نظر آتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ عالم دین ہم انہیں کہتے ہیں، یعنی انہوں نے صرف علم حاصل کیا کتابوں سے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں اتری، یہ معرفت اور محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کو اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سامنے ایک ڈراؤنی شکل میں پیش کرتے ہیں، جنہیں لوگ دیکھ کے لوگ اللہ سے بھاگ جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف نہیں جاتا، اور کوئی چاہتا بھی نہیں کہ میں اللہ کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے اس کتاب میں، تو ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ معراج کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ایسے گروہ پر گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جاتے اور پھر صحیح سالم ہو جاتے تو دوبارہ کچلے جاتے، اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے، یعنی نماز کو بڑا بوجھ سمجھ کر اتار پھینکتے، جیسے تیسے ادا کرتے یا ادا ہی نہ کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہیں، یعنی انہیں جو سزا دی جا رہی ہے کس بات پر انہیں اس طرح کی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں میں سستی کی، کاہلی کی، اور یا نمازیں نہیں پڑھی۔ اب نمازیں جو ہماری ہیں، یعنی ہماری عبادتیں، یہ مروجہ عبادتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن نہ پڑھنے یا سستی کرنے سے اتنی سخت سزا یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ان کے مقابلے میں ایک عاشق باللہ ہے جن کا نام ہے غنی خان، اور ان کی دو کتابیں ہیں، ایک کلیات غنی اور ایک تلاش۔ یہ کتاب تلاش کے نام سے ہے۔ کس کی تلاش؟ اللہ تعالیٰ کی تلاش۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کس خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور کس طرح یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک نظم لکھی ہے دوزخ کے نام سے۔ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنت ہے اور دوزخ ہے نا، تو دوزخ میں جو لوگ جائیں گے سزا کاٹنے کے لیے جائیں گے۔ غنی خان یہ عاشق باللہ ہے اور عارف باللہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنی محبت کی دولت سے نوازا۔ انہوں نے اللہ کو خوب سمجھا، خوب پہچانا۔ تو جب ان کے سامنے ایسے مولوی حضرات اللہ تعالیٰ کی قہاری، جباری کی باتیں کرتے ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے، اور پھر یہ تسلیم نہیں کرتے کہ میرے رب بھی اتنے سخت ہو سکتے ہیں، میرے رب بھی، یعنی میرے یار، وہ بھی مجھے سزا دے سکیں گے۔ تو اس نظم میں انہوں نے جیسے نماز پر انہوں نے وعید سنائی نا، تو کس انداز میں غنی خان ایسی باتوں کی تردید کرتے ہیں۔
کہتے ہیں سنگ امنمتا جوڑ کرو دا جہان او اسمان دیلا، اے میرے رب میں کیسے یہ بات تسلیم کر لوں کہ آپ نے یہ زمین اور آسمان اسی لیے بنائے ہیں چہ خیام روان پزور کے توافنو د کابیلا، کہ آپ اپنے ایک عاشق کو جو آپ کی تلاش میں نکلا ہو اور جو آپ کو ڈھونڈ رہا ہو، جسے آپ سے جنون کی حد تک محبت ہے، اسے زبردستی طواف اور نماز پڑھنے پہ مجبور کریں گے؟ اگر طواف نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی تو پھر اسے سزا ہوگی۔ میں کس طرح اس بات کو تسلیم کر سکتا ہوں؟ پھر کہتے ہیں کہ جوڑ دے حسن یارا نکڑو دا جزا سزا قسیلا، آپ نے ایک حسین اور محبوب مخلوق کو صرف اسی خاطر بنایا ہے کہ اگر یہ مخلوق مروجہ عبادتیں نہیں ادا کریں گی تو آپ انہیں جزا یا سزا دیں گے۔ کس بات پر؟ کہ نماز نہیں پڑھی یا نماز میں سستی کی۔ میں کیسے تسلیم کروں کہ آپ اپنے عاشق کو صرف نماز میں سستی پر اتنی سخت سزا دے سکتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ دمستے دا دمر ڈک زڑو بس پیدا ہو وسوسیلا، آپ نے انسان کو ایک دل دیا جو مستی سے بھرا ہوا ہے۔ مستی کیا؟ اس دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے خاص کیا ہے، اور جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو وہ مست ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک ایسے مست دمستی دا دمر ڈک زڑو بس پیدا ہو وسوسیلا، مستی سے بھرا ہوا یہ دل صرف وسوسوں کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ وسوسوں کے لیے ہے یا اللہ تعالی سے محبت کرنے کے لیے اس دل کو بنایا گیا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ڈر، خوف، وسوسے، یا تلاش اور عشق الہی؟